ہمارے یہ قرآن میں جو حکم ہے اس کی اہمیت کا جب ہمیں احساس ہوگا نا تو تبھی ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ اتنی آسانی سے جو ہم چیزیں کر دیتے ہیں نا تو وہ پیچھے جا کے ہماری نسلوں کو کیسے وہ تباہ کر رہی ہوتی ہیں. اللہ نہ کرے پھر میں وہی کہتی ہوں ہم سب مل کے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما آمین ثم آمین. رہے ہیں سورۃ بقرہ کی الحمدللہ آیت نمبر 219. اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ کیا بتا رہے ہیں کہ وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے. کس سے سوال کرتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. اور سوال کون کر رہے ہیں؟ صحابہ کر رہے ہیں. مَاذَا يُنْفِقُونَ، کہ کیا ہم سب خرچ کریں. قُلِ الْعَفْوَ، کہہ دو کہ جو زائد ہے. آپ کو یاد ہے تھوڑی دیر پہلے ہم نے آیت پڑھی تھی 216 سورۃ بقرہ کی، جس میں صحابہ نے یہی سیم کوسچن کیا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری ایک ڈیٹیل دی تھی کہ اپنے والدین پہ خرچ کرو، رشتہ داروں پہ کرو، یتیموں پہ کرو، مسکینوں پہ کرو، اور ساری ایک لمبی ڈیٹیل دی تھی. اس کے بعد دوبارہ سے سوال کیوں کر رہے ہیں صحابہ؟ دیکھیں ان کو اتنی لالچ ہوتی تھی کہ ہم کیسے نیکیاں کمائیں، کہ اگر ان ساری جگہوں پہ بھی ہم نے دے دیا، ہمارا مال ابھی بچا ہے، تو پھر ہم اور کہاں پہ خرچ کریں. کتنی خوبصورتی سے یہ کویسچنز پوچھے گئے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی کیا جواب دیا کہ جو تمہارے پاس زائد ہے. قُلِ الْعَفْوَ، کہہ دو کہ جو تمہارے پاس زائد ہے. ہماری طرح یہ نہیں ہوتا کہ ہم جمع کر کے رکھتے ہیں، ہم پھر کمیٹیاں ڈالتے ہیں، پھر ہم جمع کرتے ہیں، پھر وہ تو خیر عورتوں کا کام ہے. لیکن آدمیوں کو بھی دیکھیں، آگے دیکھنا سورۃ 30 پارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وائل ہے ان لوگوں کے لیے جو جمع کرتے ہیں اپنے مال اس طرح سے، اور وہ بینکوں میں اکٹھے کر کے رکھتے ہیں اور لوگوں کو نہیں دیتے ہیں. اللہ اکبر. اور کہتے ہیں کذالک، اسی طرح سے یبین اللہ بیان کرتے ہیں لکم تمہارے لیے آیات کو، لعلکم تاکہ تم تتفکرون، تاکہ تم سب غور کرو. کن چیزوں پہ غور کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخر یہ احکامات ہمیں کیوں دیے ہیں. اب دیکھیے غور تو کرنے والی بات ہے نا کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اور حوا کو کریٹ کیا تھا تو کیا ہوا تھا؟ دونوں کو کہا کہ تم جنت میں چلے جاؤ. دونوں سے غلطی ہوگی، انہوں نے وہ پھل کھا لیا. دونوں کو کہا کہ زمین پہ اترو، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب زمین پہ اتارا تو سب سے پہلا حکم کیا دیا تھا کہ ہدایت میری طرف سے آئے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے نہیں چھوڑا کہ ٹھیک ہے اب زمین پہ چلے جاؤ، جو دل چاہتا ہے کرو، آ جاؤ گے تو میں تم سے حساب لے لوں گا. کبھی بھی ایسا وقت نہیں آیا کہ انسانوں کے پاس کوئی گائیڈنس نہیں تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر موقع پہ نبی بھیجے اور کتابیں بھیجی ہیں. اور الحمدللہ ہمارے پاس تو آخری نبی تھے اور ہمارے پاس آخری یہ بک ہے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اور صحابہ کا بھی کویسچن دیکھیے کہ وہ کویسچن کیا کر رہے ہیں کہ اب ہم نے وہ سارا خرچ کر لیا ہے، ان پہ ہم کرتے ہیں، تو اب ہم کیا کریں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو زائد ہے نا وہ سارا تم خرچ کر دو، تاکہ لعلکم تتفکرون، تاکہ تم تتفکرون، تم سب غور و فکر کرو پھر دنیا والآخرہ، کہ دنیا میں اس کا کیا فائدہ اور آخرت میں اس کا کیا فائدہ ہے. دنیا کی زندگی تو دیکھیں اتنی چھوٹی سی ہے، یہ تو ختم ہی ہو جانی ہے. اصل میں مقصد یہ ہے کہ آخرت میں اس کا تمہیں کیا اجر ملے گا. کیونکہ یاد ہے میں آپ کو لاسٹ پروگرام میں بتا رہی تھی کہ جب صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے دور میں جتنا قرآن اترا تھا وہ سارا اس کے بارے میں تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ توحید پہ اتنا پکا لوگوں کو کر دیا تھا. توحید پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایسے لوگوں کے اندر چھائی ہوئی تھی کہ اگر ایک حکم آتا تھا وہ فوراً اس پہ عمل کرنے کے لیے بھاگتے تھے. سمینا وات آنا والی بات ہوتی تھی. آپ کو یاد ہے حضرت عمر کے بارے میں نے بتایا تھا کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر تم تب تک مومن نہیں ہو سکتے ہو جب تک تم اللہ اور اس کے رسول سے اس سے زیادہ محبت نہ کرو جتنے تم اپنے نفس سے محبت کرتے ہو. تو حضرت عمر نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں، میں اپنے سے زیادہ آپ سے محبت نہیں کرتا. تو انہوں نے کہا تھا کہ تم ابھی مومن نہیں ہو، کیونکہ صحابہ جھوٹ تو نہیں بولتے تھے نا. پھر نبی عمر واپس آئے اور آ کے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آج میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ میں اپنے سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اب تم مومن ہو. اور اس کے پیچھے بھی دیکھیں کتنی بڑی حکمتیں ہیں کہ جب انسان اپنی ذات سے باہر نکلتا ہے نا تو پھر ہی خیر پھیلا سکتا ہے، پھر دوسروں کی مدد کر سکتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جتنی بھی نعمتیں دی ہیں ان کی وجہ ہی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے تو وہ کیا خود نہیں دے سکتے تھے.
اللہ چاہتے تو ہر انسان کے گھر میں جتنی بھی چیزیں دینی ہے، جو بھی اس کو نعمتیں عطا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ بھر دیتے ان کے گھروں کو. لیکن اللہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے ہاتھ سے جب کسی کو دے تو اجر ہمیں ملے. یہ کتنی بڑی بات ہے. اگر کوئی آپ سے کوئی سوال کرتا ہے، کوئی مانگتا ہے، تو اس کا شکر ادا کیا کرو کہ تمہاری وجہ سے میرے درجات بلند ہوئے، تمہاری وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں میری عزتیں بلند ہو گئیں. الحمدللہ. جب اسی لیے تتفکرون کا یہ لفظ ہے کہ آپ تفکر کیا کرو کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کس لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہ احکامات ہیں. اور آگے ان کا سوال دیکھیے کہ وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ سب سوال کرتے ہیں آپ سے عن الیتامی، یتیموں کے بارے میں. اب یہ سوال اس لیے یہاں پہ میں آپ کو تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل بتا دوں کہ پہلے حکم آیا، کیونکہ اب صحابہ جب مدینہ میں آئے ہیں تو مدینہ میں آتے جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، جنگ احزاب، اتنی جنگیں ہو رہی تھی جس میں صحابہ جو تھے وہ ڈیفینیٹلی شہید ہو رہے تھے. اور اس کے پیچھے جو پھر عورتیں بچ جاتی تھیں، ان کے بچے بچ جاتے تھے. تو اس کے بارے میں پھر ایک آیت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم یتیم کا مال کھاتے ہو تو تم اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہو. اس سے بھی وہ ڈر گئے کہ یہ کیا، اب ان کے مال کا حفاظت کرنا کہ اچھا کہ کھانا پکا ہے تو اس میں سے بھی ہم نہیں کھائیں، یہ نہ کہ ہماری پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں. تو ان کو اس بات کا فکر تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا ڈیٹیل سے بتائیں کہ ہم کیسے کریں تاکہ ہمارا یہ ڈر ختم ہو. تو انہوں نے یتیم کے بارے میں جب پوچھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے جواب دے رہے ہیں، کل اے نبی آپ ان کو کہہ دیجئے، اصلاح، بھلائی کرنا، لہم ان کے لیے، خیر بہتر ہے. کہ اگر تم ان کی بھلائی کا سوچتے ہو، ایسا نہیں ہے کہ یتیم ہے تو آپ نے زکوٰۃ کا مہینہ آیا تو آپ نے پیسے دے کے رشتہ داروں میں آپ نے سوچا میں نے اپنا فرض پورا کر دیا. نہیں، ان کی اصلاح کی کوشش کرنا. آپ یہ دیکھو کہ وہ بچے سکول پراپر جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے، ان کے گھر کے ایسے خرچے تو نہیں کم ہو رہے ہیں جس سے ان کی تربیت میں فرق پڑ رہا ہے. اگر وہ بچے کالج میں پڑھ رہے ہیں تو آپ دیکھیے ان کو ہیلپ کیجیے بتانے کے کہ کون سا پروفیشن ان کے لیے اچھا ہے، ان کی اصلاح کرنا. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ بچے چھوٹے ہیں، وہ غلط چیزوں میں انوالو ہو جائیں گے، تو ان کو اپنا ٹائم تھوڑا دیں اور ان کو صحیح راستے پہ چلنے میں ان کی مدد کرے. یہ بہت بڑی بات ہے. اصلاح لہم ان کے لیے، خیر بہتر ہے. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اور اگر تم سب مل جل کر رہو، فَإِخْوَانَكُمْ، تو وہ تمہارے بھائی ہی ہیں. کیونکہ بعض صحابہ ایسے تھے کہ جو ان کے گھروں میں اتنی غربت تھی کہ کھانے کے لیے بھی پیسہ نہیں ہوتا تھا، لیکن اگر کوئی ایک یتیم بچہ ہے جس کو اس کی وراثت میں جائیداد ملی ہوئی ہے، تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ حکم سنایا کہ دیکھو اگر ان کی پیسوں سے تم گھر میں کھانا پکاتے ہو، تم ان میں سے کھانا کھا بھی لیتے ہو تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، وہ تمہارے بھائی ہیں. واللہ، اللہ یعلم، جانتا ہے. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساتھ ہی بتا دیا کہ اللہ سارا جانتا ہے. المفسد، کہ مفسد کون ہے، بگاڑ کرنے والا کون ہے، من المصلح، اصلاح کرنے والوں سے. کہ تم یہ نہ سوچنا کہ اب اللہ نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے جی تم ملا جلا لو، اب وہ تمہارے بھائی ہیں، اب ان کا پیسہ تم کھانا شروع کر دو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں جانتا ہوں، میں کہ فساد کرنے والا کہ کس کی نیت غلط ہے اور کس کی نیت اصلاح کرنے کی ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتا اللہ، لَآنَاتَكُمْ، تو تمہیں یقیناً مشقت میں ڈال دیتا. ان اللہ، بے شک اللہ، عزیز، بہت غالب ہے، حکیم اور حکمت والا ہے. مشقت میں کیا ڈالتے اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ اگر وہی حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ رکھتے کہ نہیں، اگر تم ان کے ہاتھ بھی لگاؤ گے پیسوں میں تو تم اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہو، تو پھر کتنی مشکل ہو جاتی نا. تو اللہ ایسا نہیں چاہتا کہ تمہارے لیے مشکل کرے، کیونکہ دین اسلام صرف آسانیوں کا دین ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. صرف وہ بات ہے کہ ایک دفعہ اپنے آپ کو تیار کر لیں اس لیے کہ میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی بھی حکم آئے گا میں نے اس پہ عمل کرنا ہے، نو میٹر وٹ. کوئی حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ایسا حکم دے گا آپ کو جو آپ نہیں کر سکتے ہو؟ ایسا کیا ممکن ہے؟ بالکل ممکن نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی اور صحابہ نے پریکٹیکلی وہ کر کے دکھایا جو قرآن میں تھا، اور اس بات کا ثبوت دے دیا کہ یہ پریکٹیکل ریلیجن ہے. الحمدللہ. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا، اور نہ تنکحوا، تم نکاح کرو، المشرکاتی، مشرک عورتوں سے، حتیٰ، یہاں تک کہ یؤمننا، کہ وہ ایمان لے آئیں. دیکھیں یہاں پہ رہتے ہوئے یہ بہت بڑا فتنہ ہے. پتا ہے کہ آپ کو کوئی پسند آ جائے اور پھر آپ اس سے بیک آف ہونا، یا پھر آپ کس کی خاطر، جب تک آپ کے دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وہ ڈر نہیں ہوگا
اور وہ محبت نہیں ہوگی نا تو یہ کام ہونا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اسی لیے بار بار جو بات ہوتی ہے نا کہ قرآن کھولو اپنی زندگی میں, دیکھو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کیا احکامات ہیں, تو آسانی ہو جاتی ہے. کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم مت نکاح کرو مشرک عورتوں سے, یہ آدمیوں سے کہا جا رہا ہے, حتیٰ یؤمننا, یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں, ولا آمتن, اور لونڈی غلام, مومناتن, مومن, خیرن, بہتر ہے, من مشرکاتن, مشرک عورت, مشرک جو ہے مشرک عورت سے. یہاں پہ دیکھیے پھر وہی بات ہے کہ مومن کی بات ہو رہی ہے کہ مومن اگر تمہاری, آج کل تو لونڈیاں نہیں ہیں تو ہم کیسے سمجھیں گے کہ اگر کوئی بہت ایسا ہے کہ تمہارا مقام, تمہارا سٹیٹس بہت اونچا ہے اور تمہارے پاس تمہیں ایسی عورت جو بہت غریب ہے لیکن وہ مومن ہے نا, تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم اس مشرک عورت سے شادی کر لو جو تمہیں پسند ہے. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی وجہ بھی بتائیں گے کہ وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں, اور آگے کہتے ہیں وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ, اگرچہ وہ تمہیں بھلی ہی لگے. یہ اس جگہ پہ جب آپ کسی کو قربانی دینے کا ہوتا ہے نا, کہ اگر کوئی یہاں پہ آ کے اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو جائے اور پھر اللہ کے آگے سرنگو ہو جائے, تو یہ مقام تو آپ دیکھیے کہ کیا کتنا بڑا ہوگا. ولا تنکحوا, اور مت نکاح کرواؤ. تنکحوا, یہ دیکھیں یہ لفظ کو بڑے غور سے سنیے گا کہ نہ نکاح کرواؤ, کیونکہ نکاح عورت کا اس کا ولی کرواتا ہے نا, تو یہ ولی کو کہا جا رہا ہے کہ مت نکاح کراؤ المشرکین, مشرک مردوں سے, حتیٰ یہاں تک کہ یؤمنو, وہ ایمان لے آئیں, والا عبدن, اور یقیناً غلام آدمی, مومن, ایمان والا, خیرن, بہتر ہے, من مشرک, سیم وہی حکم ہے کہ مشرک آدمی سے, کہ جیسے عورت کے لیے حکم ہے وہی آدمی کے لیے بھی حکم ہے. وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ, اور اگرچہ وہ تمہیں بھلا ہی لگے. اولئکا, اب وجہ بتا رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اولئکا, یہی لوگ ہیں, یدعونا, وہ سب پکارتے ہیں, سب بلاتے ہیں, الی النار, آگ کی طرف, واللہ, اللہ, یدعو, بلاتا ہے, الی الجنت, جنت کی طرف. اب یہاں پہ یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ وہ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں اور یہ جنت کی طرف بلاتے ہیں؟ کیونکہ شادی جو ہے وہ ایک ایسا ادارہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے دیکھیے گا جب نکاح کا حکم آئے گا اور سارا اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ کیسے آپ یہ ادارہ کیسے قائم کرنا ہے, آدمی کا کیا ہے, عورت کیسے رہے گی. ہم نے پیچھے آیت پڑھی تھی جس میں تھا کہ عورت تمہارا لباس ہے, آدمی کو کہا کہ تمہارا لباس آدمی ہے, عورت کو کہا کہ تمہارا لباس خامند ہے تمہارا, اور بیوی تمہارا لباس ہے. اب آگے جا کے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ اتنی خوبصورت ایک آیت آئے گی کہ تمہاری کھیتی ہے تمہاری بیوی, اور اتنی خوبصورتی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں بیان کرتے ہیں کہ کس طرح سے تمہاری کھیتی ہے کہ تمہارا دل خوش ہو اس کو دیکھ کے. تو یہاں پہ جب وہ ادارہ قائم ہونا ہے, اگر اس میں مشرک عورت ہوتی ہے, اگر تمہارا یا مشرک آدمی ہے, تو وہ ادارہ کیونکہ مقصد اس کا کیا ہے کہ جب پھر بچے پیدا ہوں گے تو وہ کس کے مذہب پہ جائیں گے, اور اگر وہ مذہب اس کا لیتے ہیں جو عورت کا ہے, یا وہ اپنے باپ کا لیتے ہیں, اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ اجازت دے دیتے کہ شادی ہو سکتی ہے, تو پھر وہ آگ کی طرف ہی جائیں گے نا. مشرک تو دوزخ میں ہی جائے گا, مشرک تو جنت میں نہیں جائے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ اسی لیے منع کر رہے ہیں کہ شروع سے ہی اس چیز سے باز رہو. یہ دیکھیے جب بچوں کو پہلے دن سے اس بات کا پتہ ہوگا نا کہ ہمارے مذہب میں اس کی اجازت ہی نہیں ہے, تو وہ خود ہی سے اس سے باز رہیں گے. شروع سے ان کی تربیت ایسی کر دیں تو آسانی ہو جائے گی, کیونکہ اب سوسائٹی میں اتنا مکس ہے کہ بچوں کو نہیں سمجھ آتی ہیں ان چیزوں کی نا. پھر ایک دفعہ جب محبت ہو جاتی ہے تو ان کو اسے ہٹانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ وہ واللہ, اللہ, یدعو الی الجنت, اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں بلاتے ہیں جنت کی طرف, والمغفرات, اور مغفرت کی طرف, باذنہ, اپنے حکم سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات میں نے آپ کو بتائے تھے سورۃ بقرہ میں 1000 حکم ہے. اب ہر پروگرام میں آپ دیکھیے گا آپ کو اتنے احکامات ملیں گے کہ اللہ سبحانہ, احکامات کیا ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو. اگر وہ ایسا کام کریں گے دنیا میں تو دنیا میں بھی ان کو رسوائی ہوگی, دنیا میں بھی پریشانی ہوگی. کل کو, آج تو ان کو محبت کے مارے نہیں پتہ چلتا, ان کی آنکھیں ان کو وہ چیز نہیں دکھا رہی ہیں, لیکن مستقبل میں جب ان کے بچے ان کے دین پہ نہیں ہوں گے تو ان کو اس پہ بھی تکلیف ہوگی.
اگر وہ غلط راستے پہ چلیں گے، کیونکہ عورت ہے، اگر بیوی اگر آپ کی مشرکہ ہے تو وہ ڈیفینیٹلی وہ ایسی جگہوں پہ بچوں کو لے کے جائے گی. کل کو جب بیٹیاں ایسے کام کریں گی تو باپ کو نہیں اچھا لگے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی لیے یہاں پہ پہلے سے وارن کر رہے ہیں، اور اس کی اجازت ہی نہیں ہے، آپ کر ہی نہیں سکتے. ولی کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ لڑکی کا نکاح کرے، اور نہ ہی آدمی کو اجازت ہے. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَيُبَيِّنُ، اور اللہ بیان کرتے ہیں آیات ہی، اپنی آیات کو، لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے، لَعَلَّهُمْ، تاکہ وہ یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں. اب پھر اگلا سوال دیکھیے کیا ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عَنِ الْمَحِيضِ، مہید کے بارے میں، یہ ہے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں. اب آپ انشاءاللہ 22 نمبر کی آیت کر رہے ہیں کہ وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ سوال کرتے ہیں، عَنِ الْمَحِيضِ، حیض کے بارے میں، پیریڈز کے بارے میں. کل کہہ دیجئے، ہوا وہ اذن، تکلیف ہے، فَاعْتَزِلُوا، پس تم الگ رہو، النساء، عورتوں سے، فی المحیض، پیریڈز کے دنوں میں، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور مت قریب جاؤ ان کے، حتیٰ، یہاں تک کہ، یطہرن، وہ پاک ہو جائیں. فَإِذَا، پس جب، تطہرن، وہ اچھی طرح پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ، تو ان کے قریب آؤ، من حیث، جہاں سے، امرکم اللہ، اللہ نے حکم دیا ہے. دیکھیے اس لفظ کو آپ ذرا انڈر لائن کریں کہ امرکم اللہ، کہ اللہ، یہ بھی حکم اللہ کی طرف سے ہے، اپنی مرضی کا کچھ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو دل چاہے گا اسی طرح سے کرنا ہے، کہ امرکم اللہ، جس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس طرح سے، فَأْتُوهُنَّ، آؤ ان کے پاس. ان اللہ، بے شک اللہ، یحب التوابین، پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو. یہاں پہ کیوں توبہ کا لفظ آیا ہے؟ اس لیے کہ اگر پہلے کوئی ایسی غلطی کی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ کرو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے. وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، اور وہ پسند کرتا ہے پاک صاف لوگوں کو. اور پھر آگے کہتے ہیں نساؤکم، نساؤکم، تمہاری عورتیں، حرث لکم، حرث کہتے ہیں کھیتی کو، لکم، تمہارے لیے، کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں. فَأْتُوا، پس آؤ، حَرْثَکُم، اپنی کھیتی میں. اب آگے میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں، پہلے ہم اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل دیکھ لیں. یہ آیت اکثر اس کو دیکھتے ہیں تو اس کی آنکھیں خوش ہو جاتی ہیں، اس کو دیکھتے ہیں اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے. اس کی پوری زندگی اس کی کھیتی ہوتی ہے، وہ اپنی فصلوں کو جب اگاتا ہے، دیکھیں جب اس میں تو کیڑے آتے ہیں یا کچھ ایسی چیز ہوتی ہے تو وہ ان کو مارنے کا بندوبست کرتا ہے. اگر کوئی ایسی جڑی بوٹیاں جو نقصان دہ ہوتی ہیں ان کو وہ کھینچ کے باہر نکال دیتا ہے. وہ دن رات اپنی کھیتی میں کام کرتا ہے، اس کو خوشحال بنانے کے لیے کام کرتا ہے. آپ ذرا اپنی امیجنیشن میں دیکھیے کہ کسان اپنی کھیتی میں کیا کیا چیزیں کرتا ہے اور کتنی خوشی سے کرتا ہے. پوری زندگی اپنی کھیتی میں لگا دیتا ہے، دن رات جس وقت اس کے پھل نکلنے کا وقت ہوتا ہے اس کی خوشی کا عالم دیکھیے. یہ میں نے ایکسپیرینس کیا تھا ایک ایسے کہ گھر میں نے ایک بیج بویا تھا ایک چھوٹے سے پاٹ میں، اور مجھے یاد ہے وہ پہلا دن جس دن چھوٹا سا وہ ایک پودا جب نکلا تھا تو میں خوشی سے، میری خوشی کی انتہا دیکھنے والی تھی کہ اللہ، وہ جو پودا میں نے اگایا وہ چھوٹا سا کمپل نکل آیا. تو بالکل آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آدمیوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، ان کی اسی طرح سے حفاظت کرو، اسی طرح سے ان کو دیکھ کے خوش ہو جاؤ، وہ تمہارے لیے خوشیوں کا پیغام لانے والی ہیں. اور فاتو، پس آؤ، حرثکم، اپنی کھیتی میں، انا، جس طرح، شئتم، تم چاہو. اب دیکھیے انا شئتم کو واپس آپ لے کے جائیے امرکم اللہ، کہ جیسے اللہ نے حکم دیا. تو آپ کو اس آیت کی بڑی خوبصورتی سے سمجھ آ جائے گی، آپ کو کسی سے اس کے بارے میں پوچھنا بھی نہیں پڑے گا کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس طرح سے اپنی کھیتی میں آؤ. وَقَدِّمُوا، اور تم سب بھیجو، لِأَنفُسِكُمْ، اپنے نفسوں کے لیے. کہ کیا بھیجو اپنے نفسوں کے لیے؟ دیکھیے یہ رشتہ بھی ایسا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس رشتوں کے بارے میں جو پوری احکامات دے دیے اور پھر بتایا کہ تم آگے بھیجو. مینز اگر تم جو نیکی کا کام کرو گے وہ تمہاری آگے جائے گی اور اگلے جہاں میں تمہیں انشاءاللہ اس کا اجر ملے گا. وَاتَّقُوا اللَّهَ، تو اللہ سے ڈرو. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، اَنَّکُمْ، بے شک تم، مُلَاقُوهُ، اس سے ملاقات کرنے والے ہو. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، پس مومنوں کو خوشخبری سنا دو. دیکھیے اس میں ملاقات کا لفظ کیوں آیا؟
اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ تم یہ مت سوچنا کہ تمہیں دنیا میں چھوڑ دیا اور تمہاری زندگی دنیا میں ختم ہوگی. تم جو کام کرو گے، تم جیسے کام کرو گے، تمہاری کوئی پوچھ نہیں ہوگی. تم ایک دن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے والے ہو اور اس میں تمہیں اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہوگا. اور خوشخبری سنا دو مومن عورتوں کو، مومن آدمیوں کو جو اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حدود کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. وَلَا تَجْعَلُوا، اور نہ تم سب بناؤ اللہ کو عُرْدَةً ڈھال لِایمانکم اپنی قسموں کی، ان کے تبرو کہ تم سب نیکی نہ کرو، وَتَتَّقُوا اور نہ تم تقوی اختیار کرو، وَتُصْلِحُوا اور نہ تم اصلاح کرواؤ بین الناس لوگوں کے درمیان. یہاں پہ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ایسی قسمیں مت کھاؤ. جیسے فار ایگزامپل ہم قسم کھا لیں کہ میں قسم کھاتی ہوں کہ میں تم سے بات نہیں کروں گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مت اللہ کی قسمیں ایسی کھاؤ جو تم لوگوں کو، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو صلح رحمی کا حکم دیا ہے، اور تم قسم کھاتے ہو کہ میں تم سے بات نہیں کروں گی کبھی بھی، میں اللہ کی قسم کھا کے یہ کہتی ہوں. تو یہاں پہ انہی باتوں سے روکا گیا کہ اللہ کو اپنی قسموں کا، اپنی باتوں کا ڈھال مت بناؤ. ولا بین الناس لوگ، واللہ اللہ سمیع علیم، سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. اور آگے اتنی پیاری یہ مجھے بات لگتی ہے کہ پہلے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ مت کرو، میرا نام لے کے جھوٹی قسمیں مت کھاؤ، اور کسی کو ایسی چیزیں جو اللہ نے حکم دیا ہے اس بات کو لے کے کہ میں اسے بات نہیں کروں گی، یا ایسی کوئی چیز کہتے ہو تو اللہ کو اس پہ گواہ بنا دیتے ہو، تو ایسی چیزیں مت کرو. لا یؤاخذکم، نہیں تمہاری پکڑ ہوگی، اللہ نہیں تمہیں پکڑے گا اللہ باللغو فی ایمانکم، تمہاری ایسی قسموں سے جو تم بے سوچے سمجھے کھا لیتے ہو. اب کیونکہ پہلا جب حکم آیا تو وہ تو ڈر کے یہ ہوتا ہے نا کہ اب تو ہم کوئی لفظ بھی نہیں بول سکتے، کیونکہ اس زمانے میں بھی مشرکین مکہ کو عادت تھی کہ وہ ہر بات میں واللہ تاللہ، اس طرح سے تا بھی قسم کا ہوتا ہے، وا قسم کا ہوتا ہے، تو وہ ایسے قسم کھا لیتے تھے. اور ان کا مقصد نہیں ہوتا تھا، جیسے آپ ریگولر بات کرو تو آپ کو قسم سے میرا یہ مطلب نہیں ہے، تو آپ کا مقصد کسی کو ہرٹ کرنا نہیں ہے، آپ کا مقصد کوئی ایسی جان بوجھ کے اللہ کی قسم کھا کے کسی کو دھوکہ دینا نہیں ہے، یا کسی کے ساتھ نقصان دینا نہیں ہے. تو اس بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہاری وہ قسمیں جو تم بلا ارادہ کھا لیتے ہو، اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا مواخذہ نہیں ہوگا. لیکن یواخذکم، وہ مواخذہ کرے گا تمہارا بما کسبت قلوبکم، جو تمہارے دلوں نے کمایا ہے. اب دیکھیے ہم جب کمانے جاتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں، ہم باہر نکلتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، پھر کاروبار ہوتا ہے، پھر اس میں کماتے ہیں نا. یہاں پہ ایک بات آ رہی ہے قلوبکم، تمہارے دل جو کماتے ہیں، تمہاری نیتوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو تمہاری نیتیں ہیں نا اس کو دیکھا جائے گا. تمہارے دل کی کمائی جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آخر میں جو تمہارے دل میں بھی بات ہے اس کو بھی نکال کے باہر لے آئے گا. تو وہ وہاں پہ یہ بڑا خوبصورت لفظ ہے بما کسبت قلوبکم، جو کمایا تمہارے دلوں نے. واللہ اللہ غفور، بخشنے والا ہے، حلیم اور بڑا بردبار ہے. للذین، وہ لوگ جو یؤلون، سب قسم کھا لیتے ہیں، من نسائہم، اپنی عورتوں کے بارے میں، تربصوا کہ وہ انتظار کرنا ہے، اربعۃ اشہر 4 مہینے. یہاں سے میں آپ کو بتا دوں یہ ایلا کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ بعض دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایلا کیا تھا 1 مہینے کا اپنی بیویوں کے ساتھ، کہ انہوں نے قسم کھائی تھی کہ میں اپنی بیویوں کے پاس نہیں جاؤں گا. اور وہ یہ مجھے بڑی کیوٹ بات لگتی ہے حضرت عائشہ کی، کیونکہ انہوں نے جب قسم کھائی کہ میں 1 مہینہ نہیں آؤں گا، تو مہینہ جیسے 30 دن کا ہوتا ہے، اس زمانے میں کیلنڈر تو تھے نہیں، چاند کو دیکھ کے تاریخیں جیسے دیکھتے تھے کہ اتنی تاریخ ہوگی اتنی تاریخ ہوگی. حضرت عائشہ ڈیفینیٹلی انتظار کر رہی ہوں گی کہ 1 مہینے کی قسم کھائی ہے، اب صلح کے لیے وہ آ جائیں گے واپس، ان کو انتظار بھی تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 29ویں دن واپس جب آ گئے تو حضرت عائشہ نے ان کو کہا کہ آپ نے تو مہینے کی قسم کھائی تھی، آپ تو 29ویں دن واپس آ گئے. تو انہوں نے کہا کہ مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے. تو اس سے مجھے یہ بڑی پیاری بات لگتی تھی. تو یہاں پہ ایکچولی اسی بات کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ للذین، اور ان لوگوں کے لیے جو
قسم کھا لیتے ہیں اپنی بیویوں سے تو کہ وہ ان کے پاس نہیں جائیں گے، تو وہ 4 مہینے کی مدت ہے صرف اس کے لیے، کہ 4 مہینے کی مہلت ہے ان کو کہ اگر وہ اپنی بیویوں کے پاس نہیں جاتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر وہ 4 مہینے نہیں جاتے ہیں تو اس کے بعد اس کے جو لڑکی ہے اس کے ولی کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اس آدمی کو مجبور کرے اس بات پہ کہ یا تو وہ اپنی بیوی کو واپس اس کے پاس جائے یا پھر وہ اس کو طلاق دے دے، کیونکہ اس کے بعد اگر اس نے نہیں رکھنا تو اچھے طریقے سے اسے رخصت کر دے۔ فَإِن فَابُوا، پس اگر وہ رجوع کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ، تو اللہ غفور الرحیم بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وَإِن، اور اگر عزموا، وہ ارادہ کر لیں، عزم الطلاق کا، اگر وہ طلاق کا ارادہ کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ، اللہ سمیع علیم، تو وہ جاننے والا اور سننے والا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی بات کا بتا رہے ہیں کہ اگر وہ ارادہ کر لیتے ہیں پکا کہ وہ انہوں نے طلاق دینی ہی ہے اپنی بیویوں کو، تو اس وقت میں پھر ان کو اگر وہ 4 مہینے واپس نہیں آتے تو اس کے بعد وہ طلاق دیں گے، لیکن وہ طلاق رجعی ہوگی، اس میں وہ رجوع کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلا جو چیپٹر آ رہا ہے اس میں طلاق کے بارے میں کافی ڈیٹیل آئے گی، جس میں آپ لوگوں کو حیرت بھی ہوگی، کیونکہ بڑے گھر میں نے تباہ ہوتے دیکھیں جب اس بات کا ہمیں پکی طرح سے علم نہیں ہوتا۔ ہمارے شہر ملک میں کئی دفعہ آپ نے یہ سنا ہوگا کہ گاؤں میں بھی، گاؤں میں کیا، ویسے تو بڑی بڑی ہر جگہ پہ اللہ معاف کرے ایسے سننے کو آتا ہے کہ 3 طلاقیں اکٹھی کر کے تو عورت کو رخصت کر دیا۔ اللہ نہ کرے کہ کسی کے ساتھ ایسے ہو۔ ایسا اسلام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ ایک آدمی آیا تھا اور اس نے کہا کہ میں اپنی بیوی سے رجوع کرنا چاہتا ہوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم نے اس کو 3 طلاقیں اکٹھی دی تھی؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میں نے غصے میں 3 اکٹھی تھی۔ تو انہوں نے کہا فوراً جاؤ اور اسے رجوع کرو، تو اس نے جا کے اپنی بیوی سے رجوع کیا تھا۔ ہمیں جب اسلام کی خوبصورتی سمجھ آتی ہے، جب احکامات سمجھ آتے ہیں تو بڑے گھر بچ جاتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ اس کی بھی ڈیٹیل آپ کو میں بتاؤں گی کہ طلاق کے بارے میں بھی کیا احکامات ہیں۔ اس کا ڈیفینیٹلی ہر ایک کو تو اس کا کوئی اتنا فرق نہیں پڑے گا، لیکن جو لوگ اس سچویشن سے گزر رہے ہیں ڈیفینیٹلی ان کے لیے وہ ہیلپ ہوگا، یا پھر ان کے لیے ہیلپ ہوگا جو اگر اسلامک کنٹری میں اور ان کو کوئی فیصلہ کرنا ہے تو ان کو پتہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا فیصلہ دیا ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ لیکن اب اس کے بارے میں یہ ہے کہ جو ابھی ایلا کے بارے میں بات ہو رہی ہے، والمطلقات، اور طلاق یافتہ عورتیں، اب وہ میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ ایلا 4 مہینے کی ان کی مدت تھی، اب انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں نہیں اس بیوی کو رکھنا، تو اس کی اجازت ہے کہ اگر وہ طلاق دے دیں یا تربصن، تو وہ انتظار میں رہیں، بانفسہن، انتظار میں کس کے رہیں کہ اگلا نکاح اس وقت تک نہ کریں، بانفسہن، اپنے آپ کو، 3 قروء، 3 حیض تک۔ اس کی مدت جو ہے جو ایلا کے بعد جب طلاق کی ان کو مدت دی جاتی ہے تو وہ 3 حیض تک ہے۔ وَلَا يُحِلُّ، اور نہیں جائز لہن، ان عورتوں کے لیے، ان کے یکتمنا، کہ وہ چھپائیں، ما خلق اللہ، جو اللہ نے پیدا کیا، فی ارحامہن، ان کے پیٹوں میں، ان کننا، اگر ہیں وہ عورتیں، یومنا، ایمان لاتی، باللہ، اللہ پر، و یوم الآخری، اور آخرت پر۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہتی ہے کہ اگر وہ عورت ہے جس کو جو مدت اس میں گزار رہی ہے طلاق کے بعد، وہ انتظار کر رہی ہے، مینز کہ وہ اس میں ہے ابھی اس کا نکاح وہ دوسرا نہیں کر سکتی اور وہ عدت گزار رہی ہے، مجھے عدت کا لفظ ایک دم سے میرے ذہن سے نکل رہا تھا کہ وہ عدت کا ٹائم گزار رہی ہے، تو اس میں اگر وہ پریگننٹ ہے تو وہ اپنے خامن سے یہ بات نہ چھپائے، کیونکہ بعض دفعہ یہ کیوں چھپائیں گی عورتیں، کیونکہ ان کو یوزلی یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کو واپس خامن کے پاس نہیں جانا تو ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں خامن واپس صلح نہ کر لے اور ہمیں جانا پڑے، تو وہ اس بات کو چھپا دیتی ہیں، اور پھر وہ اگلے گھر میں شادی ہوتی ہے تو اس خامن کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ عورت پریگننٹ ہے، تو اس سے بڑی خرابی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ نہ ایسے کریں کہ ان کے پیٹ میں اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بھی ان کے رحموں میں رکھا ہے تو اس کو وہ چھپائے نہ، ان کو نہ یومن، اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر، کیونکہ اس کا بڑا گناہ ہوگا۔ وَبَعُولَاتُهُنَّ، کیونکہ جس دوران میں عورت عدت میں ہے تو اس کا نان و نفقہ جو ہے وہ اس کے ہسبینڈ کے ذمہ ہوتا ہے، اور اگر وہ بچہ ہے تو ڈیفینیٹلی پھر اس کی مدت جو ہوتی ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے، کہ جب وہ ڈیلیور کرتی ہے تو اس وقت اس کی بے شک وہ 1 دن میں ڈیلیور کرتی ہے، بے شک وہ 7 منتھ میں ڈیلیور ہوتا ہے اس کا بچہ، یا جس طرح سے بھی اس کا ٹائم پیریڈ ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے احکامات میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاؤں گی کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اس لیے وَبَعُولَاتُهُنَّ، اور ان کا خاوند احق کو حق رکھتا ہے، بِرَدِّهِنَّ، ان کو لوٹانے کا، فی ذالکا، اس میں،
ان اگر ارادو وہ ارادہ کرے اصلاحاً اصلاح کا، اگر اس کا ارادہ اصلاح کا ہے نا تو اس کا خامن زیادہ حقدار ہے کہ وہ اپنی بیوی کو واپس لے لے، کیونکہ اگر تو اس کا ارادہ اس کو تکلیف دینے کا ہے تو پھر تو ڈیفینیٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بارے میں بھی آیات ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کتنا اس کو قیامت کے دن اس کا کیا معاملہ ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر عورت کو بھی یہ اختیار دیا ہے کہ وہ خلا لے سکتی ہے۔ لیکن یہاں پہ بات ہو رہی ہے ایلا کی کہ ایلا کے بعد کیا پروسیجر ہوگا۔ وَلَهُنَّ اور ان عورتوں کے لیے ہے مثل الذی مانند اس کے علیہن ان عورتوں پر جو ہے بالمعروف اچھے طریقے سے، مین یہ ہے کہ عورتیں بھی اسی طرح سے جیسے آدمیوں کا حق ہے اسی طرح سے عورت کا بھی حق ہے، تو اس میں آدمی عورت پہ بالکل برابر ہیں ایک دوسرے کے لیے۔ وَلِلرِّجَالِ اور مردوں کے لیے ہے علیہن۔ اب یہ ایک آیت ہے جو اکثر عورتوں کو تھوڑی تکلیف دیتی ہے، لیکن میں آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ قرآن کی ہر آیت پہ اگر ہم سبھی سمینا و اطعنا کریں نا تو اس کی حکمتیں جب سمجھ آتی ہیں تو پھر اتنی خوبصورت بات لگتی ہے کہ وَلِلرِّجَالِ اور آدمیوں کو علیہن کن پر ہننا ان عورتوں پر درجاتن کہتے ایک درجہ فضیلت ہے۔ اچھا ایک بھی سن کے تھوڑا سا اچھا لگتا ہے کہ نہیں ایک ہی درجہ فضیلت ہے، واللہ اللہ عزیز حکیم بڑا غالب اور حکمت والا ہے۔ انشاءاللہ اس آیت کی تفصیل جو ہے میں آپ کو تفسیر اگلے پروگرام میں بتاؤں گی، بڑی خوبصورت اس کی ڈیٹیل ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔